والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ جناب آنریبل کامران تسوری صاحب دا گورنر آف سندھ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کے ہتھیار لیے جاتے ہیں، یہ آڈیو میری ہتھیار ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے۔ تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 2012 ہندوستان میں بہار میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، وہاں میری آخری اردو تقریر تھی۔ اور کیونکہ میں ہندوستان سے ہجرت کیا، جتنے ممالک میں تقریر کیا تو وہاں اردو تو جاننے والے تھے نہیں، تو 12 سال بعد میں نے پرسوں اردو میں تقریر کیا، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں، اور کافی سالوں سے تمنا تھی کہ میں پاکستان میں تقریر کروں، چاہے اردو یا انگریزی میں، لیکن لوگ نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو انشاءاللہ، کیونکہ میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے۔ جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کیا، میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے، تو لوگ کہتے اردو چینل پہ ذاکر بھائی کے تقریر آنا بند ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نئی مواد، انشاءاللہ نیا مواد ملے گا۔ تو اسی لیے جو تقریر میں نے کل کی وہ پہلے بار اردو میں کی، آج کی تقریر بھی میں نے انگریزی میں 2009 میں کی تھی، اور میں آج اردو میں پہلی بار کروں گا، جس کا موضوع ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپس آف آور لائفز۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے حیات کا مقصد کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی آڈینس ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، 30 40 50 ہزار یا زیادہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے پہلے سوچا، آج کے پہلے سوچا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس نے بھی سوچا ہاتھ اوپر کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 50 یا 40% نے سوچا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں ضروری ہے جاننا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو چند مثال پیش کروں گا، پھر آپ یہ جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں
کہ زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے کیا نہیں. اگر ایک شخص ایک چوراہے پہ آتا ہے اور ایک سڑک پہ گزرنے والے آدمی سے پوچھتا ہے کیا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے، وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کدھر بھی چلے گا. تو آدمی جواب دیتا ہے جب کدھر بھی چلے گا تو آپ کیوں پوچھ رہے کیا سڑک جاتی ہے، آپ جائیے، آپ پہنچ جائیں گے کدھر بھی. میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص بلڈر ہوتا ہے، بولتا ہے میں بلڈنگ باندھوں گا. تو ایک شخص پوچھتا ہے کتنے مالے کی بلڈنگ باندھنا چاہتے ہیں آپ، تو بولتا ہے مجھے پتا نہیں. اس بلڈنگ کی ایریا کیا ہے، بولتا مجھے پتا نہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں شخص کے پاس there is no goal، ان کے پاس ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. پہلا شخص جو چوراہے پہ جا کے پوچھتا ہے سڑک کہاں جا رہی ہے، اسے پتا نہیں کہاں جانے کا ہے، اس کے پاس گول ہی نہیں ہے. جو شخص بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اس کو پتا نہیں کتنے مالے کی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کی ایریا کیا ہے. he has no goal، گول ہی نہیں ہے. ایک وقت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے کیا آپ کا کتا ہمیشہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ کا کتا کبھی کوئی گاڑی کو پکڑے گا یا موٹر سائیکل کو پکڑے گا. تو پڑوسی کہتا ہے آپ سوچ رہے ہو پکڑے گا کہ نہیں، میں سوچتا ہوں پکڑے گا تو کرے گا کیا. اگر وہ گاڑی کے آگے آئے گا تو کرے گا کیا. تو اسے کہتے ہیں گول وداؤٹ پرپس. گاڑی کو پکڑنے کا ہے پر پکڑنے کے بعد کرے گا کیا، گول وداؤٹ پرپس. مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ گریجویشن کیوں کر رہے ہیں، بولتا ہے پتا نہیں. آپ گریجویشن کرنے کے بعد کیا کریں گے، بولتا ہے پتا نہیں. بس گریجویشن کرنے کا ہے، یعنی گریجویشن کا گول ہے، گریجویشن کرنے کا ٹارگیٹ ہے، لیکن کیوں کرنے کا اسے پتا نہیں. اسے کہتے ہیں پرپس وداؤٹ گول، گول وداؤٹ پرپس. ایک تیسری مثال ہے کہ لوگ اکثر فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، آنکھ بند کر کے فالو کرتے. ایک شخص سے پوچھتے کہ آپ کامرس میں گریجویشن کرے، کیوں کر رہے، کیونکہ میرا دوست کر رہا ہے. کرنے کے بعد کیا کریں گے، مجھے نہیں پتا. ایک شخص بالی ووڈ کی ہندی پکچر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو امیتابھ بچن بامبے میں آتا ہے، چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو سمجھتا ہے میں بھی بامبے آؤں گا یا میں کراچی آؤں گا، 4-5 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. وہ پکچر دیکھ کے ہیرو سے متاثر ہوتا ہے. ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے ہائیونڈائی i10 خریدنے کا ہے. کیوں، کیونکہ شاہ رخ خان وہ گاڑی چلاتے ہیں. شاہ رخ خان ہائیونڈائی i10 چلاتے ہیں، اسی لیے اسے ہائیونڈا خریدنے کا ہے. میں اس سے کہتا ہوں شاہ رخ خان کبھی زندگی میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے کبھی ہائیونڈا میں بیٹھا نہیں ہوئے گا، نہ کب بعد میں بیٹھے گا. وہ اشتہار کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے شاید بیٹھا ہوں گا. اس کے بعد شاید BMW ہوئیں گی یا مرسڈیز ہوئیں گی. اب شاہ رخ خان کو دیکھ لیا ہائیونڈا میں بیٹھتے، آپ کو ہائیونڈا خریدنے کا. دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹیگور کی گھڑی خریدنے کا ہے. میرا کیوں، کیونکہ شاہ رخ خان ٹیگور کی گھڑی پہنتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالوئنگ. آپ بلائنڈلی فالو کر رہے، شاید آپ کے دوست کو فالو کر رہے یا ہیرو کو فالو کر رہے. آپ
आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हांडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में तिजारत में मुनाफा करने का है, वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? उसे मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहाँ से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, सीईओ को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है ये मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से वो जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है? किधर भी गए चलेंगे। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं। की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे, पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, दो जा रहे तो हम भी जा रहे हैं। वो हीरो को देखते हैं कि मुंबई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हांडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है, जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का हमारे जिंदगी का मकसद क्या है कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है,
کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ دھاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو۔ اب مطلب سلیو جو نوکر سے زیادہ ہے، اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی۔ اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز، 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر، سور کا گوشت مت کھاؤ۔ اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ فرماتے رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے۔ آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ دھاریات سورہ نمبر 51، 51 ورس نمبر 56، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا۔ اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان۔
کیا انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینول ہے. کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کی محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے. You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر. اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور آپ اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے. جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہے گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں، آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی. کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نہیں تاکہ وہ مجھے ہو. آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے. آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، الرحیم، اللہ سب سے رحمت والا ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے. آپ اگر ہدایت پڑھیں گے قرآن میں، کون ہدایت دے رہا ہے؟ الحکیم،
کون ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر الرحیم. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو، نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں. آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہوگا. تو یہ پوائنٹ، اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ملے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے رحمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے. اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ فائدے کو چاہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ غلطیاں کریں گے اللہ معاف کرے گا. یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119، چیپٹر نمبر 38 ورس 53، اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14. کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے. اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اسے کہتے شرک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 3 میں سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 والتین والزیتون وطور سینین هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا. اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پہنچا. تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن، جن کو اختیار دیا گیا فری ول، مطلب ان کے پاس فری ول ہے، ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے. باقی جتنے مخلوقات ہیں، چاہے پیڑ ہے، پودے ہے، پہاڑ ہے، پرندے ہے، جانور ہے، یہ سب مسلم ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں. دو مخلوق
मखलूक़ात है, जिन और इंसान, जिनके पास इख्तियार है कि अल्लाह की बात माने या न माने। इख्तियार देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात मानते हैं तो हम फरिश्ते से भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। अगर आप नहीं मानते और अगर अल्लाह की बात मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। तो हमारे पास इख्तियार है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो क्रिएशन है, जो मखलूक़ात है, उनमें से हमारा दर्जा एक और लेवल का है, एक अलग लेवल का है। और इस दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह जाने आप में से सबसे बेहतरीन अमल में कौन है। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि जाने आप में से अमल में सबसे बेहतरीन कौन है। ये ज़िंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है, जानने के लिए हम में से सबसे बेहतरीन कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 पे कि हम आपको टेस्ट करेंगे भूख से, खौफ से, आपकी जिंदगी, आपने जो दौलत इकट्ठा की है, आपने जो माल इकट्ठा किया है, हम आपको टेस्ट करेंगे। We will surely test you with something of fear and hunger, with goods, with loss of life, with the toys, and test you with perseverance. और देखेंगे आप में से किसके पास सब्र है। हमारे लिए इम्तिहान है और हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखेंगे, टेस्ट करेंगे कि हम में से कौन अच्छा है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 71 में कि कुछ लोगों को हमने नवाजा है नियामत से, तोहफे से ज़्यादा, कुछ लोग को हमने नवाजा है नियामत से, तोहफे से कम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 165 में कि कुछ लोग को हम दर्जा बुलंद करते हैं और हम उनको आला इम्तिहान में हम उनको परखते हैं, दर्जा ऊंचा करते हैं और फिर परखते हैं कि आप में से अच्छा कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपकी बीवियां और आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है, आपके लिए टेस्ट है, आपके लिए ट्रायल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुनाफिकून में सूरह नंबर 63 आयत नंबर 9 में कि आपकी बीवियां और आपके बच्चे इम्तिहान हैं और संभल के रहना, आप अल्लाह की इबादत से दूर न हो, अल्लाह की जिक्र, अल्लाह को याद करने से दूर न हटना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तगाबून में सूरह नंबर 64 आयत नंबर 14 में आपकी बीवियों और बच्चों में से हो सकता है कुछ आपके दुश्मन हैं। ये सारे कुरान मजीद की आयत है और इसकी कई मिसाल है कुरान मजीद में। ये सब जो नियामत अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जब भी आपके पास नियामत आती है, whenever you get some reward, ये नियामत
دو چیز کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب ٹرائل۔ اردو میں فتنہ کی معنی اور ہوتی ہے، عربی میں اور ہوتی ہے۔ عربی میں فتنہ کی معنی ہوتی ہے امتحان۔ تو جب بھی آپ کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہو سکتا ہے آپ کے لیے امتحان ہو، اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں راہ نجات دکھاتے، پاتھ فار سیلویشن، جنت میں جانے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں عصر کی، وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ Man is in loss الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اور چار چیز کا ذکر آتا ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جس کے پاس عمل صالحات ہے، رائچس ڈیڈ ہے، اچھے اعمال ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں، سورہ العصر میں فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر صرف یہ ایک واحد سورہ انسانیت پہ نازل ہوتا تھا، یہ انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واحد سورہ جس کے 3 آیتیں ہیں، پورے قرآن مجید میں سیکنڈ شارٹیسٹ سورہ، چھوٹے سوروں میں سے نمبر 2 پہ آتا ہے۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹا، العصر دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اتنا چھوٹا سورہ اگر نازل ہوتا تھا، صرف یہ سورہ، تو انسانیت کے لیے کافی ہو جاتا۔ کیوں؟ آپ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ پڑھیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، 2 چیز، ایمان، عمل صالحات، کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں، ایمان، عمل صالحات۔ ایمان ہونا چاہیے، اچھے اعمال ہونا چاہیے۔ لیکن اس سورے میں 4 چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ عمل صالحات کے اندر 2 چیز کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان، دوسرے نمبر پہ عمل صالحات۔ عمل صالحات میں سے 2 چیز کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں، فتواصوا بالحق، فتواصوا بالصبر۔ حق کے طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ۔ اس سورے میں عمل صالحات میں سے 2 عمل کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں۔ اگر ان 4 میں سے آپ کے پاس ایک بھی مسنگ ہے، ایک بھی موجود نہیں ہے، تو سورہ عصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نمازی ہوں گے، توحید پہ ہوں گے، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوں گے، آپ ہر رمضان پورا روزہ رکھتے ہوں گے، آپ حج کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ وتواصوا بالحق، لوگوں کے حق کی طرف نہیں بلائیں گے، دعوت نہیں دیں گے، تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ۔ لیکن عام طور پہ گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، اصلاح کرنا اور دعویٰ کرنا۔
فتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا.